رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عن المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام علی علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صلوات میں محمد وآل ماہ مبارک رمضان میں اخلاقی گفتگو کے سلسلے میں جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے 7ویں مرحلے میں ہے، اور ہماری اس گفتگو کا موضوع قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں خداوند متعال کے سوال اور ہمارے جواب. خدا کے ان سوالوں کے مقابلے میں ہمارے پاس جواب ہیں کہ نہیں، اگر ہیں تو کیا ہیں، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے اور کب ہونے چاہیے. اس سلسلے میں مسلسل روزانہ ہم آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ کو پیش کرتے ہیں کہ جس میں خداوند متعال نے کسی نہ کسی زاویے سے ہم سے کوئی نہ کوئی سوال کیا. اسی سلسلے میں آج پھر ہم ایک آیت شریفہ کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 214. خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یہ اہم ترین سوال اور اہم ترین مسئلہ ہے ہمارے سماج و معاشرے اور قومی ماحول کا. کیا تم یہ خیال کرتے ہو، کیا تم یہ ایسا سمجھتے ہو کہ تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے، جبکہ ابھی تمہارے سامنے سابق امتوں کی مثال پیش نہیں آئی ہے؟ کیا تم نے گزری ہوئی امتوں کو نہیں دیکھا؟ اصل سوال کیا ہے کہ تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. خوب اس کے ضمن میں خدا پوچھا کیا تم نے گزری ہوئی امتوں کو نہیں دیکھا کہ ان کے ساتھ کیا حشر ہوا ہے، جنہیں فقر و فاقے اور پریشانیوں نے گھیر لیا تھا. پھر اس کے بعد اتنے جھٹکے دیے گئے کہ خود رسول اور صاحبان ایمان نے یہ پوچھنا شروع کر دیا، یہ کہنا شروع کر دیا کہ آخر خدائی مدد کب آئے گی. پھر اس کے بعد خدا فرماتا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، خدائی مدد بہت قریب ہے، ان قریب خدا کی مدد آنے والی ہے. عزیزان محترم، آج ہمارے سماج و معاشرے اور بالخصوص مذہبی ایکٹیویٹی میں جنت کو بہت آسان بنا دیا گیا ہے، بہت سستی جنت ہے. شاید خداوند متعال نے اس چیز کو اس آیت شریفہ میں واضح کیا کہ جنت کسی خیرات کا نام نہیں ہے بلکہ ایک امتحان کے نتیجے کا نام ہے. امتحان کا نتیجہ اور ہے اور مفت میں ملی ہوئی چیزیں اور ہوا کرتی ہیں. بہت آسان کیا جنت کو، یہ کر لو جنت، وہ کر لو جنت. ماہ رمضان میں بھی ابھی کوئی نہیں معلوم 2 رکعت نماز ہے کہ جس کو آپ مثلا ایسا کہنے میں کہ ایسا ہے بیان کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے وہ 2 رکعت نماز مثلا فلاں تاریخ میں یا فلاں دن یا جمعۃ الوداع کو پڑھ لی تو آپ کی 700 سال کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی. کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل کے خلاف ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزیں، آپ نے فلاں کام کر لیا تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. چھوٹی چھوٹی چیزیں. یہ ایک پوری مستقل گفتگو ہے کہ جس کو ہم انشاءاللہ کبھی اگر حدیث کے متعلق گفتگو تو بیان کریں گے، لیکن یہاں پہ ایک اشارہ کر دیں کہ اس طریقے سے جو حدیثیں بھیجی جاتی ہیں ان ساری حدیثوں کا مزاج ہی یہی ہے کہ انسان کو عمل سے دور کرے. یہ کر لو سارے گناہ معاف، یہ کر لو ساری قضا نمازیں معاف، یہ کر لو سارا وہ معاف. اس کے مقابلے میں اس مزاج کی حدیثیں نہیں بھیجی جاتی ہیں کہ جس میں دعوت عمل.
یہ بھی تو حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، لا تنال شفاعتنا من استخف بہ الصلاۃ، یہ وصیت ہے امام کی۔ آخری وقت میں سب کو جمع کیا اہل خاندان کو، اس کے بعد آپ نے سب کے سامنے وصیت کی کہ جو ہم نماز کو ہلکا سمجھے گا اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی۔ یہاں نماز کو ہلکا سمجھنے والے کو شفاعت نہیں مل رہی ہے، اور وہاں یہ جنت بانٹنے والے بے نمازیوں کو بھی جنت دیے دے رہے ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے مزاج امام میں اور ان لوگوں کے مزاج میں، کتنا بڑا فرق ہے۔ امام یہ نہیں کہتے بے نمازی ہے، پڑھتا ہے نماز، لیکن اگر ہلکا سمجھ رہا ہے تو ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھ لو، 4 رکعت پڑھ لو، ساری نمازیں معاف۔ وہ بے نمازی کو جنت دے رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جنت دی جاتی ہے۔ در واقع اگر ذرا سا بھی اگر آپ غور کیجئے تو جو جنت دے رہا ہے خود اس کے جنت کا بھی کچھ پتہ نہیں، خود اس کو بھی بھروسہ نہیں کہ وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا، اپنا بھی یقین نہیں ہے، لیکن دوسروں سے جنت کے بڑے بڑے وعدے ہو رہے ہیں کہ یہ کر لو جنت، وہ کر لو جنت، ایسے کر لو جنت، ویسے کر لو جنت۔ پھر اس کے بعد جب اور تجاوز کرتے ہیں تو وہ اس حد تک آتے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو اب عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہیں بالخصوص وہ لوگ کہ جو بغیر کسی علمی صلاحیت کے ممبر پہ آتے ہیں اور اپنے کو ذاکر سمجھتے ہیں، اگرچہ ذاکر نہیں، کیونکہ ذاکر بہت بلند مرتبہ چیز کا نام ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے، جس کے پاس ذمہ داری ہوتی ہے بیان کی، جو اہل بیت کی باتوں کو بیان کرتا ہے وہ ذاکر ہوتا ہے، نہیں کہ کوئی کچھ بھی آ کے الٹا سیدھا وقت دے وہ ذاکر ہو جائے گا۔ ہر آدمی ذاکر نہیں ہوتا ہے، لہٰذا یہ کہہ سکتے ہیں ڈپلیکیٹ ذاکر، ذاکروں کا حق غصب کرنے والے لوگ۔ یہ لوگ آتے ہیں اس کے بعد کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، اگر آپ کا ایمان پختہ ہے تو نماز کی ضرورت نہیں ہے، ایمان پکا ہے تو نماز کی ضرورت نہیں، یہ ہے تو اس کی ضرورت نہیں، وہ تو ہے۔ آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں خود قرآن کے مقابلے میں، نص سے قرآن کے مقابلے میں، نص جس چیز کے لیے ایک دم کلیئر اور واضح دلیل ہو اسے کہتے ہیں، اگر اس کے مقابلے میں کوئی اجتہاد کرنے لگے تو یہ وہ اجتہاد جس کو اسلام نے مذموم کہا ہے، مذمت کی ہے اجتہاد کی۔ آئیے قرآن مجید کی ہم آیتیں آپ کی خدمت میں، بلکہ ایک آیت پیش کرتے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیے گا انشاءاللہ ایسی آیتیں آپ کو بے انتہا ملیں گی۔ بہت مشہور سورہ، سورہ والعصر، سب کو یاد ہوگا۔ عصر کی قسم کھائی خدا نے، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں، الا الذین، سوائے کس کے؟ سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے۔ کیا کوالٹی؟ آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرتے، جس کے یہاں ایمان اور عمل صالح دونوں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ باقی سب خسارے میں۔ جس کے یہاں ایمان، اور آپ دیکھیے قرآن مجید کا مزاج ہے کہ قرآن مجید نے بیشتر جگہوں پہ ایمان کے ساتھ عمل صالح استعمال کیا، بیشتر جگہوں پہ ایمان کے ساتھ عمل صالح استعمال کیا ہے، بلکہ اس طرح تو تمام یہی کہا ایمان اور عمل صالح یہ دونوں ملے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ ہو بھی نہیں سکتے، یہ بحث ہے باقاعدہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کے پاس ایمان ہو تو عمل چھوڑ دے، ممکن نہیں ہے، یہ بغیر عمل کے ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک آیت اور پیش کر دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک مثقال کے برابر بھی خیر انجام دیا وہ دیکھے گا، اس کو اس کی جزا ملے گی، جس نے ایک مثقال کے برابر شر انجام دیا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب آپ بتائیے ہم قرآن کی بات مانیں یا ہر ایرا غیرہ جو آ کے ہم سے کہہ دے جنت کا وعدہ ہم لیتے ہیں اس کی بات مانیں؟ کون جنت دے گا؟ خدا جنت دے گا کہ جو قرآن کا نازل کرنے والا ہے، یا یہ جنت دے گا جس کی اپنی جنت کی خبر نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ لائق فکر ہے چیز، لائق غور ہے فکر بات۔ اچھا کون یہ کہہ گیا ہمیں جنت میں نہیں جانا ہے؟ سب کو تمنا جنت میں جانے کی۔ دوسری طرف انسان چاہتا ہے کہ جنت جانا ہے، دیکھیں آج کل کا بھی مزاج ہوتا ہے نا، آپ کو کہیں جانا ہے، اب ہم لوگ جب گونڈی آتے تو بڑا لمبا راستہ تھا، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے لگتے تھے گونڈی پہنچنے میں، اب یہ نیا پل بن گیا، شارٹ کٹ راستہ نکل آئے، اب اسی سے آتے ہیں، کوئی بیوقوف اتنے لمبے راستے سے، تو آدمی منزل تک پہنچنا بھی چاہتا ہے اور شارٹ کٹ بھی چاہتا ہے، شارٹ کٹ طریقے سے منزل تک پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے جنت جانے والے چاہتے ہیں،
جنت بھی چاہیے، شارٹ کٹ بھی چاہیے۔ شارٹ کٹ بری چیز نہیں ہے، لیکن اگر اسلام کے نظام کے دائرے میں ہو تو بہت اچھی چیز ہے۔ اتنا شارٹ کٹ نہ کر دیں کہ اسلام ہی شارٹ ہو جائے۔ اسلام کو چھوٹا نہ کریں، اسلام اپنی جگہ باقی رہے، پھر اس کے بعد چاہے آپ جو بھی دیں، جنت دیں، حوریں دیں، غلمان دیں، سلسبیل دیں، کوثر دیں، سب صحیح ہے، سب جائز ہے۔ لیکن اگر اسلام پہ حرف آ رہا ہے تو پھر یہ شارٹ کٹ یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یہاں پہ طرح طرح کے شارٹ کٹ، عجیب عجیب شارٹ کٹ، حتیٰ بہرحال ایک بہت اہم بات ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ خدمت میں پیش کریں۔ بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر انسان ایک مومن سے ہاتھ ملا لے تو سارے گناہ معاف۔ یہ حدیثیں پیش کی جاتی ہیں اس طرح کی، اور اس طرح کی بہت ساری حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، بعض عزاداری کے متعلق، بعض فلاں کے متعلق، بعض فلاں کے متعلق۔ عزیزان محترم، یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں، بالخصوص عزاداری ہے ہی اسی لیے کہ وہ انسان کو عمل تک لے کے آئے۔ اگر اسی عزاداری کو ہم بے عملی کا وسیلہ اور سبب بنا لیں تو یہ مشکل ہو جائے گی، یہ پرابلم ہو جائے گی۔ لہذا انسان کے پاس اگر ایمان اور عمل صالح دونوں ہے تو یہ دونوں چیزیں مل کے انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں۔ لیکن اگر انسان کے پاس ایمان اور عمل صالح دونوں نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہے، تو پھر یہ مشکل ہے۔ خوب جب انسان کو جنت چاہیے، جنت کے لیے انسان محنت کرنی پڑے گی، اس کو مشکلات برداشت کرنی پڑے گی۔ ایک تو پہلے ہم یہ بھی بتا دیں کہ ہم کیوں اتنی جنت کی تمنا کرتے ہیں۔ اصلاً یہ اگر واقعی ہم مومن ہیں، اگر واقعی عزادار، اگر واقعی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو ہم کو جنت کی تمنا کرنی ہی نہیں چاہیے، بلکہ ہونا تو یوں چاہیے کہ جنت ہماری تمنا کرے، جنت ہماری تمنا کرے، جنت فخر محسوس کرے کہ پالنے والے یہ۔ کیوں ہم جنت، کیوں ایسا ہے کہ ہماری نمازیں اس لیے ہوتی ہیں جنت کے لیے، کیوں ہماری عبادتیں جنت کے لیے، کیوں ہماری مجلسیں جنت کے لیے، کیوں ہماری عزاداریاں جنت کے لیے، کیوں ہمارے جلوس جنت کے لیے؟ اور پھر یہ بات شاید ہو چکی کسی دن کہ جب ہمارے عبادتیں، ہماری یہ ساری چیزیں جنت کے لیے ہوتی ہیں تو وہیں سے احساس ذمہ داری کم ہوتا جاتا ہے، وہیں سے احساس ذمہ داری۔ مثال دیں، مجلس آپ نے کی تاکہ مجلس سے پیغام اسلام پہنچے، امام حسین کا میسج پہنچے، لہٰذا اب یہ کوالٹی دیکھیں گے کہ مثلا کون ذاکر ہے، کیا پڑھ رہا ہے، آیا وہ میسج دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے، پھر وہ ہر چیز دیکھی جائے گی نا، اس حساب سے اس کی کوالٹی پرکھی جائے گی۔ لیکن اگر اس لیے مجلس ہو رہی ہے کہ اس کے عوض میں ہم کو ثواب و جنت مل جائے تو مسئلہ نہیں، کچھ بھی ہو، حسین حسین بھی خالی کہہ دے، کوئی بری چیز نہیں ہے، بہت اچھی چیز حسین حسین کہنا، اس کے لیے شرف چاہیے، لیکن صرف حسین حسین کے لیے حسین شہید نہیں ہوئے ہیں، پیغام حسین کے لیے حسین شہید ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ امام حسین کا میسج پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا، کچھ بھی ہوا، امام حسین کے نام پہ کچھ ہوا، جنت تو مل ہی جائے گی نا۔ کیا ہوا؟ یہاں پہ احساس ذمہ داری کم ہو گیا۔ آئیے ہم آپ کو کربلا سے اس کی مثال دیں۔ کربلا والوں نے شب عاشور جاگ کے عبادت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ ہے کہ نہیں؟ اور روایتیں آپ نے سنی ہوں گی کہ امام حسین نے اپنے صحابی کو بلایا اور کہا دیکھو وہ مقام مثلا زہرقین کا ہے، وہ حبیب کا ہے، وہ فلاں کا ہے، وہ فلاں کا، دکھایا سب کا مقام، سب نے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیا۔ اب جب آپ کی جنت پکی ہو گئی، جنت میں اپنا مقام دیکھ لیا ہے آپ نے، امام حسین خود کہہ رہے ہیں کہ تم شب عاشور یہاں سے چلے جاؤ ہمارے ساتھ چھوڑ کے، فوج اشقیہ ہمارے خون کی پیاسی ہے، تو امام کہہ بھی رہے ہیں چلے جاؤ، جنت میں اپنی جگہ دیکھ بھی چکے ہیں، پھر یہ کیوں نہیں جا رہے؟ سوال، عزاداری جذبات کا نام نہیں ہے، عزاداری دعوت فکر کا نام ہے، پھر یہ کیا وجہ ہے کہ یہ امام حسین کے انصار کیوں نہیں جا رہے؟ کہتے ہیں نا یا لیتنی کنت معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ ان کے ساتھ ہونے کے لیے کچھ تو ان کے جیسا کردار چاہیے،
آج بھی ہم اگر اپنے آپ کو ان کے جیسا بنا لیں تو ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ابھی ہمارا ایک امام پردہ غیب میں، جب وہ آئے گا تو اس کو بھی ناصر کی ضرورت پڑے گی، اور ان کو بھی ویسے ہی ناصر چاہیے جیسے کربلا میں تھے۔ تو کربلا کی نصرت کرنے والوں کا مزاج دیکھیں، کیا مزاج تھا ان کا۔ آج ہماری ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ کام کر لو ثواب، یہ کام کر لو جنت، یہ کام، جنت کے معیار کے آگے ہم بڑھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ جب ہم جنت کے معیار کے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں تو کیسے ہم ناصر امام زمان بنیں گے؟ اس لیے کہ امام حسین کے انصار وہ تھے کہ جو جنت کے مشتاق نہیں تھے، جنت ان کی مشتاق تھی۔ ہم کو اپنے آپ کو اس سرحد سے، اس باؤنڈری سے نکال کے اس باؤنڈری میں پہنچانا ہوگا۔ جہاں ہیں یہاں ہم جنت کی تمنا کر رہے ہیں، جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں جنت ہماری تمنا کرے گی، تب تو ہم امام زمانہ کے ناصر بن پائیں گے۔ تب تو ہم کربلا والوں سے کہہ پائیں کاش ہم ہوتے۔ آپ دیکھیے کربلا والوں نے پوری رات عبادت کی، عبادت کرنے کے بعد انہوں نے اپنا مقام بھی دیکھ لیا، سب کچھ کیا، امام حسین کہہ بھی نہ چلے جاؤ، پھر بھی نہیں گئے۔ اب جب جنت پکی ہو گئی ہے، امام کہہ بھی رہے ہیں تو کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ شاید جواب دیں کہ یہ تمہارے اور ہماری فکر میں فرق ہی یہی ہے، ہم یہاں جنت لینے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں اپنی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے آئے ہیں۔ امام کا چاہنے والا جنت کے لیے جان نہیں دیتا ہے، اپنی ذمہ داری کے لیے جان دیتا ہے، اسلام کے اقدار کے لیے جان دیتا ہے، اسلام کی بقا کے لیے جان دیتا ہے۔ حسینیت جنت مانگنے کا نام نہیں ہے، حسینیت احساس ذمہ داری کا نام ہے۔ حسینیت۔ اب آئیے وہ سوال ذہن میں رہے کہ تم سمجھتے ہو کہ آسانی سے جنت مل جائے گی؟ یہ معلوم یہ ہوا کہ حسینیت کا معیار فکر کے حساب سے وہ جنت چاہنے والوں کے معیار سے بلند ہے کہ نہیں؟ کربلا والوں کا معیار اس سے بلند تھا۔ جنت میں جانا نسبتاً آسان، لیکن امام حسین کا نزدیک ترین صحابی بن جانا یہ تھوڑا سا اس کی بنسبت سخت ہے۔ سخت نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، بہت سیدھا راستہ ہے، سمپل راستہ ہے، لیکن اس کی بنسبت تھوڑا سا اس کا معیار بلند ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ تم سمجھتے ہو یوں آسانی سے تم کو جنت مل جائے گی؟ جب جنت ملنے کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ مت سوچو کہ آسانی سے مل جائے گی، تو امام حسین کی صحابیت کیسے آسانی سے مل جائے گی؟ امام زمانہ کی نصرت کیسے آسانی سے مل جائے گی؟ اس کے لیے بیچ میں کانٹے آئیں گے، رکاوٹیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، دقتیں آئیں گی۔ بس ایک سچے ناصر کی پہچان یہی ہے کہ ہر رکاوٹ سے اپنے آپ کو نکال کے امام تک پہنچا دے۔ کربلا میں جو امام کے ناصر امام تک آنا چاہتے تھے، کیا رکاوٹیں نہیں آئیں؟ حکومت نے رکاوٹ پیدا کی، جان کا خطرہ تھا، مال کا خطرہ تھا۔ حبیب ابن مظاہر کوفے سے نکل کے آئے، کوفے سے نکلنا اتنا آسان نہیں تھا، اتنے سارے مسائل تھے، اتنے امام کے خلاف افواہیں تھیں، وہاں بھوک تھی، پیاس تھی، مشکلات تھے، ساری چیزیں تھیں، لیکن سچا ناصر وہ ہوتا ہے، سچا مددگار وہ ہوتا ہے کہ جو ہر طرح کے مسائل کو حل کر کے اپنے آپ کو امام تک پہنچا دے۔ ہمیں وہ بننا، یہ ہمارا مقصد ہے، یہ کردار ہمارا آئیڈیل کردار۔ لہٰذا یہ تصور کرنا کہ خدا کی جنت مل جائے، یہ تصور اتنا امام علی کے چاہنے والوں کے لیے شایان شان نہیں ہے۔ اب اگر ہم چاہے جنت کے لیے زندگی گزار رہے ہوں یا اس سے بہتر اپنی ذمہ داری کے احساس کے لیے زندگی گزار رہے ہوں، ذمہ داری کا احساس بھی بڑی چیز ہو گئی نا، ذمہ داری کا احساس بڑی چیز ہو گئی، کیونکہ ہم جب عبادت کرتے ہیں تو عبادت کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ ذمہ داری پوری ہو گئی، سو جاتے ہیں۔ کربلا والوں نے جب عبادت کی تو عبادت کرنے کے بعد ان کو ذمہ داری کا احساس ہوا اور لڑنے چلے گئے۔ فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہماری نمازیں ہمارے احساسات کو جگہ نہیں پاتی۔ ابھی شب قدر آئے گی، آپ دیکھیے کتنی آسانی سے ہم سو جاتے ہیں۔ ہماری نمازیں، ہماری تسبیحات ہمارے احساسات کو، ہمارے احساس ذمہ داری کو جگہ نہیں پاتے ہیں، بلکہ صبح جسم کی تھکان روحی بیداری پہ حاوی ہو جاتی ہے اور جسم کے ساتھ انسان کے روح کو بھی سلا دیتی۔ لیکن کربلا والے کی جو کہ بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، تھکے بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے رات بھر عبادت کی تو جسم کی تھکان روح کی بیداری پہ حاوی نہیں ہونے پائی، بلکہ روح اتنی بیدار تھی کہ اس نے جسم کو بھی نہیں سونے دیا اور سب مقتل میں پہنچ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذمہ داری کا احساس بیدار ہو گیا۔ البتہ تھا بیدار جو یہاں آئے تھے، مزید بیدار ہو گیا، بیدار تھا جو یہاں آئے تھے، ورنہ اگر سویا ہوتا تو کیسے کربلا میں آتے، اتنی مشکلات میں کیوں زندگی گزارتے؟ شب عاشور کی بات کا مطلب کہ 2-3 دن کی بھوک و پیاس برداشت کر چکے ہیں یہ لوگ،
اب اگر انسان اس معیار پہ ہے اور یہاں پہ مشکلات کو برداشت کر کے آ رہا ہے، تب اس کو دو چیزوں کے بیچ زندگی گزارنی ہوگی، ایک صبر اور ایک امید۔ خب صبر کے لیے متعدد روایتیں ہیں کہ عبادتوں کی مشکلات پہ صبر کرو، اطاعت پہ صبر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان مثلا دیکھیے ابھی بہت سے لوگ ہیں ماہ مبارک رمضان ہے، روزہ کھولا، تھکے ہوئے ہیں، افطار کے بعد دل نہیں چاہتا، سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ اب جو یہاں آیا ہے، اتنے لوگ ماشاءاللہ فرش شہزہ پہ یہاں پہ یا مسجد میں یہاں پہ موجود ہیں، تو اب یہ بہرحال انہوں نے صبر کیا ہے، کچھ تو قربان کیا جو یہاں تک پہنچے، ان کی نسبت صابر ہے۔ تو صبر کا مطلب یہ تھوڑی کہ کوئی آدمی کو برا بھلا کہے تبھی صبر کریں، چار ہاتھ مارے تبھی صبر کریں، نہیں۔ ہر وہ چیز کی جو انسان کو قربان کرنی پڑے، مشکلات برداشت کرنی پڑے، اس کے مقابلے میں صبر۔ انسان نماز پڑھتا ہے 2 رکعت صبح کی تو اس کے لیے صبر کرتا ہے، اپنی نیند کو قربان کرتا ہے، انسان بیدار ہوتا ہے، وضو کرتا ہے، مصلی تک جاتا ہے، صبر کرتا ہے تو آتا ہے، صبر ہے، یہ اس طرح ہے کہ نہیں؟ البتہ یہاں پہ ایک الگ بات ہے، اس کو ہم صرف اشارہ کر دیں، تفصیل میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ امام کی غیبت میں یہ کہا گیا ہے کہ غیبت امام میں صبر کرو۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم پہ صبر کرو، یہ ہم کو کنفیوز کیا جاتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ امام کی فرقت پہ صبر کرو، صبر کا مطلب یہ ہے کہ امام کی غیبت میں جو تمہاری ذمہ داری میں اضافہ ہو رہا ہے ان قربانیوں پہ صبر کرو۔ کچھ بیچارے نادان کہ جن کو حدیثوں کے اصول نہیں معلوم ہیں اور بچوں کی طریقے سے حدیثوں سے کھیلنے لگے ہیں، جب وہ ان حدیثوں کو نہیں سمجھ پائے تو وہ کہتے ہیں صبر کرو، یعنی کچھ بھی ہو جائے صبر کرو۔ شاید کربلا کے مزاج نے یہی ہم کو بتایا ہے کہ امام حسین ایک وقت میں مجاہد بھی تھے اور صابر بھی تھے، اپنی پرسنل مشکلات، بھوک و پیاس و زخم پہ صبر کر رہے تھے، لیکن جہاں قومی مشکلات تھیں وہاں اسلام کی بقا کے لیے جنگ کر رہے تھے۔ بیک وقت امام حسین صابر بھی تھے، مجاہد بھی تھے۔ اگر امام حسین صبر کر کے مدینے میں بیٹھ جاتے اور قیام نہ کرتے تو یہ جہادی نہیں ہوتا۔ کربلا میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب اسلام پہ وقت آ جائے تو صبر نہیں کرنا ہے، اپنے ذات پہ جب مشکلات پڑیں تو صبر کرنا ہے۔ فلسفہ کربلا اس کو سمجھیں ہم۔ اسی طریقے سے ہم کو اس جنت یا اس کے آگے بڑھ کے رضائے پروردگار، خدا کی مرضی، اپنی ذمہ داری کا احساس اس مقام تک پہنچنا ہے تو ہم کو دو چیزیں برداشت، ایک صبر کرنا پڑے گا، بہت ضروری ہے صبر کرنا۔ آج کوئی بھی، اور دیکھیں ائمہ کے، آپ جب بھی صحیح راستے میں قدم اٹھائیں گے تو دسیوں نکل آئیں گے آپ کو برا بلا کہنے کے لیے۔ ائمہ کے ساتھ یہی ہوا ہے، اصحاب کے ساتھ یہی ہوا ہے، تابعین و تبع تابعین کے ساتھ یہی ہوا ہے، نواب اربعہ کے ساتھ یہی ہوا ہے، اس کے بعد علماء مراجع کے ساتھ یہی ہوا ہے، آیات اعظام کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ جب سب کے ساتھ یہی ہوا ہے تو ہمارے اندر کون سی ایسی خوبی جو ہمارے ساتھ نہیں ہوگا؟ نہ ہو تو تعجب ہے۔ ایک عالم دین کا بہت اچھا جملہ ہے، بہت خوبصورت، ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ ایک بہت بزرگ عالم دین حوض علم یعقوب میں تھے، اب تو خیر نہیں ہے وہاں پہ، دوسری جگہ پہ۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے کہ جب انبیاء جاتے تھے تبلیغ کرنے کے لیے تو لوگ کانٹے راستے میں بچھاتے تھے، کوڑا پھینکتے تھے، ڈھیلا مارتے تھے، برا بلا کہتے تھے۔ آج جب ہم مبلغ جاتے ہیں، مولوی جاتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے تو لوگ اچھا اچھا دسترخوان بچھاتے ہیں، لوگ استقبال کرتے ہیں، لوگ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ یہ کون سا فن ہمارے پاس ہے تبلیغ کا جو انبیاء کے پاس بھی نہیں تھا؟ ہے نا سوال، اور واقعی سوال ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقی سوال ہے، کوئی لفاظی نہیں ہے۔ اس بزرگ خدا ان کو طول عمر عنایت کرے، ان کے سائے کو ہمارے اوپر باقی رکھے، بہت بہترین پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جب تک ہم عوام کے مزاج کے مطابق گفتگو کرتے رہیں گے اس وقت تک عوام اچھا دسترخوان بھی پیش کرے گی، اچھا سلوک بھی پیش کرے گی، لیکن جب دین کی حقانیت کی بات ہوگی تو کتنوں کے مزاج پہ گراں گزرے گی، پھر دسترخوان کا رنگ بھی کم ہو جائے گا، اس کی جگہ پہ پھر کمنٹس بھی آئیں گے، گالی گلوچ بھی آئیں گے۔ نہیں ہو سکتا کہ سب ہم سے خوش رہیں۔ اگر ممکن ہوتا کہ سب ہم سے خوش ہوتے تو ہم سے کہیں بہتر امام علی تھے۔ صدیقہ طاہرہ پوچھتی ہے کہ یا علی، ہم نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، تو مولا کہتے ہیں بی بی وہ وقت گیا، اب علی سلام کرتا ہے، لوگ جواب نہیں دیتے۔
جب امام علی کے ساتھ ایسا سلوک ہے تو ہمارے ساتھ یہ مشکلات تو آنی آنی. لہٰذا جب دین اور احساس ذمہ داری کے راستے میں آگے بڑھیں گے تو صبر کرنا پڑے گا. دوسری طرف سے امید ہے, ایک طرف سے صبر ہے, دوسری طرف سے امید ہے. اب یہ امید انسان کی اپنے حساب سے, یا تو انسان اپنا ریٹ خود طے کر لیتا ہے یا انسان خدا کے حوالے کر دیتا ہے. جو اپنا ریٹ خود طے کر لیتا ہے تو وہ انسان کے اپنے مزاج کے مطابق ہے, انسان کی اپنی حیثیت کے مطابق ہے. کوئی انسان نماز پڑھتا ہے, اسے پوچھو کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ وہ امتحان ہو رہا ہے, نماز پڑھیں تاکہ خدا پاس کرا دے. ہوتا ہے نا, ہوتا ہے, امتحان ہو رہا ہے, نماز پڑھیں تاکہ خدا پاس کرا دے. کسی سے پوچھے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہا بڑی مشکلات ہے, مکان خریدنا ہے, نماز پڑھ کے خدا سے دعا کر رہے ہیں تاکہ خدا مکان دلا دے. کوئی اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ دعا کریں تاکہ خدا گاڑی دلا دے. تو کسی کی نماز امتحان کے لیے, کسی کی نماز مکان کے لیے, کسی کی نماز گاڑی کے لیے, کسی کی نماز مال کے لیے, کسی کی نماز سروس کے لیے, کسی کی نماز اولاد کے لیے, کسی کی نماز بزنس کے لیے, ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا اور مذہبی شعور معیار بڑھا تو کسی کی نماز مثلا ثواب کے لیے, کسی کی نماز جنت کے لیے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود سے اپنی نماز کی قیمت, اطاعت و عبادت و بندگی کی قیمت خود سے طے کر رہے ہیں. سمجھدار انسان خود سے نہیں طے کرتا ہے, اس لیے کہ جب سمجھدار انسان کسی بڑی بارگاہ میں جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کچھ بھی ہم طے کر دیں یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی نگاہ میں چھوٹا ہوگا. آپ بادشاہ وقت کے دربار میں پہنچے, اس نے پوچھا جو مانگنا ہو مانگ لو, آپ نے کہا 10 روپے دے دیجئے. ٹھیک ہے, آپ نے مانگا 10 دے گا, لیکن اگر آپ اس پہ چھوڑ دیجئے ہزاروں ملے گا, لاکھوں ملے گا, ہو سکتا ہے سلطنت کا ایک حصہ مل جائے, ہے کہ نہیں؟ تو یہ نادان ہے جو خود سے طے کرتے ہیں کہ ہم اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں کہ برکت آئے, اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں کہ ثواب ملے, اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں کہ جنت ملے, اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں کہ سلسبیل ملے. نہیں, رضوان من اللہ اکبر, اللہ کی ذرا سی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے, اس لیے نماز پڑھو کہ خدا خوش ہو جائے. اسی لیے نیت میں یہ نہیں کہتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ جنت مل جائے, نیت کرتے ہی یہی ہے نماز پڑھ رہے ہیں قربتاً اللہ, اللہ سے قریب ہونے کے لیے. جب اللہ سے قریب ہو جائیں گے, رضائے پروردگار مل جائے گی, تو اب جنت کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے, اب سلسبیل کی بھی. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ ہم کو جنت کا اشتیاق نہیں ہوگا بلکہ جنت کو ہمارا اشتیاق ہوگا. یہ اولیاء اللہ, یہ انسان کامل, یہ سمجھدار اور عقل مند لوگوں کی عبادت ہے. لہٰذا اس مقام پہ پہنچنے کے بعد انسان ایک طرف صبر, دوسری طرف امید, لیکن امیدیں چھوٹی نہیں ہونی چاہیے, امیدیں بڑی ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جس سے امید وابستہ ہے وہ بہت بڑا ہے. چھوٹوں سے امیدیں وابستہ ہی نہ کرو, بڑوں سے امیدیں وابستہ کرو. یہ ہم اس سے امید وابستہ کیے ہیں کہ جس کے بھیجے ہوئے امام کا غلام راستہ چلتے جنت بیچ دیا کرتا ہے. اب ہم اس جنت کو مانگنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں جائیں, واقعی آپ کے سامنے ہے نا, نگاہوں کے سامنے تاریخ. اس کے بھیجے ہوئے امام کا غلام جنت بیچتا ہے, ہم اس کے یہاں جا کے بھی وہی جنت مانگ رہے ہیں. چھوٹی بات کی نا. اب وہاں جائیں تو قربت مانگے, وہاں جائیں تو رضا مانگے, وہ بلند و بالا مقام. لہٰذا آئیے بات کو سمیٹے اور گفتگو ختم کریں, اس لیے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. خوب, جیسا کہ آیت شریفہ نے سوال کیا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت آسانی سے مل جائے گی؟ نہیں ملے گی. پھر آیت کا اشارہ ہے کہ تم نے اپنے سے پہلے کی امتوں کو نہیں دیکھا, مشکلات سے گزری ہیں, فقر و فاقہ ہوا ہے. اتنا فقر و فاقہ, اتنی مشکلات ہوئی کہ انبیاء اور ان کے ساتھی کہہ اٹھے کہ کب اللہ کی نصرت آئے گی. یعنی جنت پانے کے لیے امتحان سے گزرنا پڑے گا, امتحان کے بغیر جنت نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو لذت بھی مل جائے اور جنت بھی مل جائے, نہیں ہو سکتا, امتحان دینا پڑے گا. آئیے دیکھیں امتحان کا مزاج کیا ہے. الحمدللہ جوان اچھے خاصے یہاں موجود ہیں, سب نے کہیں نہ کہیں امتحان میں مشغول ہوں گے ہی, اور جو ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے بھی امتحان دیا ہوگا. پہلے فارم بھرا جاتا ہے, فارم بھرنے کے بعد پھر انسان کو سلیبس معلوم ہوتا ہے, پھر انسان اس سلیبس کی تیاری کرتا ہے, پھر جب سلیبس کی تیاری کر لیتا ہے تو امتحان ہوتا ہے, اور جب امتحان پاس کر لیتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں رزلٹ ملتا ہے کہ اب آپ کو مثلا فلاں ڈگری مل رہی. امتحان کی بنیاد پر ڈگری ملتی.
اب ہم کسی فراڈ کی بات نہیں کر رہے ہیں، اصولاً کوئی امتحان چاہے کہ ہم بغیر، کوئی انسان چاہے کہ ہم بغیر امتحان کی ڈگری لے لیں، ملے گی؟ نہیں مل سکتی۔ کوئی چاہے کہ بغیر پڑھے امتحان پاس کر لیں، وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ نہ بغیر پڑھے امتحان پاس ہو سکتا ہے، اور نہ بغیر امتحان دیے ڈگری مل سکتی ہے۔ ہم کو دیکھنا پڑے گا سلیبس میں کیا کیا ہے، جو ہے تیاری کرنی ہو۔ خدا کے ہاں بھی اگر ہم کو جنت چاہیے کم سے کم، ورنہ رضا پروردگار، رضوان من اللہ اکبر، قربت خدا جو ہماری ہر عبادت کی نیت ہے، اگر چاہیے سب سے پہلے ہم کو فارم بھرنا پڑے گا، جہاں سے ہماری فائل بنتی ہے۔ یہ فارم بھرنا یعنی کلمہ، فارم بھرنا یعنی کلمہ۔ فارم کس بات کا اعلان ہے؟ فارم اس بات کا اعلان ہے کہ ہم آپ کی اس علمی انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہو گئے ہیں اور ہم آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ کلمہ بھی یہی ہے کہ پالنے والے، ہم اپنے آپ کو تیری بندگی میں لے کے آ رہے ہیں، ہم تیرے بندے، ہم تیرے بندے۔ اب یہ علمی جو ادارے انسٹیٹیوٹ ہوتی ہیں ان کا اپنا اپنا اصول ہوتا ہے۔ بعض لوگ اجازت دیتے ہیں کہ جب آپ ہمارے یہاں پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد دوسرے کا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بعض کے یہاں رول سخت ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں، جب تک آپ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں بغیر ہماری پرمیشن کہیں اور نہیں پڑھ سکتے، ہم اجازت نہیں دیتے آپ کہیں اور پڑھیے۔ الہی ادارے کا بھی یہی رول ہے کہ اگر آپ ہمارے بندے بن کے آ رہے ہیں تو پھر کسی اور کے بندے مت بنیے۔ آپ چاہتے ہیں خدا کے بھی بندے بن جائیں، ابلیس کے بھی بندے بن جائیں، مال و دولت کے بھی بندے بن جائیں، مادیات کے بھی بندے، نہیں، اگر آپ ہمارے بندے بن کے آ رہے ہیں تو کسی اور کے بندے نہ بنیے، خالص ہمارے بندے بن کے آئیے، تب تو آپ کو امتحان میں بیٹھنے کی اجازت ملے گی۔ اگر ہمارے بندے نہیں بنیں گے تو آپ کو امتحان میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اب اس کا تیاری شروع کیجئے، کیونکہ امتحان کئی ہے، ایک دو امتحان نہیں، سب سے اہم امتحان اور سب سے پہلا امتحان بندگی کا امتحان۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں جن کی وضاحت کی ضرورت ہے، لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، ہم صرف ان چیزوں کو فہرست وار گنا دیں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلا امتحان ہے بندگی کا امتحان، اور یہی اگر بندگی کا ہی امتحان، کیونکہ باقی چیزیں اسی میں شامل، بندگی ہی اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے بعد پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ خداوند متعال نے اپنے حبیب کو معراج کرائی، لیکن آپ دیکھیں کہ جب اس معراج کو ذکر کیا تو یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے رسول کو معراج پہ لے کے جا رہے ہیں، نہیں، طٰہٰ و یاسین کو معراج پہ لے کے جا رہے ہیں، نہیں، خدا نے بڑے لاڑ و پیار سے رسول سے بات کی قرآن میں، اے میرے طٰہٰ، اے یاسین، اے مدثر، اے مزمل، ہے کہ نہیں؟ بہت خدا محبوب رکھتا تھا رسول کو، بہت محبت کرتا ہے، قرآن میں دیکھیے آپ۔ لیکن جب معراج کی بات آئی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو معراج پہ لے گئی، یعنی اس عبدیت کا ذکر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کی معراج بعنوان رسالت نہیں، بعنوان بندگی ہے۔ یہ بندگی ہے جو معراج پہ لے کے جا رہی ہے، بندگی معراج پہ لے کے جا رہی ہے۔ اور مومنین کے لیے بھی اس راستے کو کھلا چھوڑا، الصلاۃ معراج المومن، نماز پڑھتے تو یہی نماز معراج ہے، کیونکہ معراج اب وہ ایک الگ گفتگو ہے۔ معراج اس کا نام نہیں کہ وہاں کہیں خدا اوپر رہتا اور جا کے ہم مل لیں، معراج انسان کی بلندی کا نام ہے، نہیں کہ خدا کے مکان اور خدا کے فلیٹ پہ جانے کی چیز ہے کہ وہاں خدا کا فلیٹ ہے، خدا کا بنگلہ ہے آسمان کے 7ویں فلور پہ مثلا، ایسا نہیں ہے، خدا تو ہر جگہ ہے۔ وہ بھی ایک الگ گفتگو ہے، کبھی انشاءاللہ وہ گفتگو ہوئی تو اس پہ بحث ہوگی۔ تو اہم ترین چیز بندگی ہے، ہم سب سے زیادہ اپنے آپ کو بندگی کے لیے تیار کریں۔ بندگی کی شرط ہی یہی ہے کہ اگر بندے ہوں تو صرف خدا کے بندے ہوں، یہی سب سے بڑا اس کا امتحان بھی۔ لیکن ہم بیک وقت خدا کے بھی بندے ہوتے ہیں، کبھی نعوذ باللہ خدا نہ کرے اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسری چیزوں کے بھی بندے ہوتے ہیں، خدا کو وہ بندگی پسند نہیں، خلوص، اخلاص۔ دوسری چیز جس کی ہمیں تیاری کرنی ہے، ہم نے آیت شریفہ بھی پیش کی، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان پختہ ہو اور عمل صالح اس کے نتیجے میں محکم و مضبوط ہو۔ جتنا ایمان پختہ ہوتا جائے گا اتنا ہی عمل صالح بھی مضبوط ہوتا جائے گا۔ ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا ربط ہے، تعلق۔ جتنا آپ ایمان کو مضبوط کریں گے اتنا عمل، اور جس کا عمل صالح مضبوط ہو سمجھ لیجیے اس کا ایمان بھی بہت اتنا ہی مضبوط ہے۔ پھر اس کے بعد ایسا بھی نہیں کہ آپ مسجد میں آ رہے ہیں، مجلس میں آ رہے ہیں، لیکچرز میں آ رہے ہیں، کلاسز میں آ رہے ہیں، تو آپ گھر پہنچے تو بہت ہی جوش میں کہ ہم تو مثلا پڑھ کے بڑے ہو گئے، علم زیادہ آ گیا، دیندار ہو گیا۔ اب گھر جا کے گھر والوں کو کوئی
حیثیت ہی نہیں سمجھ میں آ رہی ان کی، جا کے ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا، یہ کرو وہ کرو، مثلا ہم بڑے ہو گئے وہ چھوٹے. نہیں، میدان عمل ہے. علم تکبر نہیں پیدا کرتا ہے، علم انکساری پیدا کرتا ہے. اسی طریقے سے دین انسان کو برباد نہیں کرتا، انسان کو بناتا ہے. دین انسانیت سازی کا نام ہے. دین انسانی نہیں، انسانیت بناتا ہے. لہٰذا جو انسان کے فیملی مسائل ہوتے ہیں، جو فیملی باتیں ہوتی ہیں، بیوی سے کیسے پیش آئے، بچوں سے کیسے پیش آئے، ماں باپ سے کیسے پیش آئے، یہ نہیں کہ بھائی ہم تو پڑھے سیکھ کے آئے ہیں اور مثلا مولانا نے آج یہ کہا آپ یہ کرتے ہیں اس کے خلاف لڑ بیٹھے. نہیں، کس نے کہا؟ اگر آپ کے سمجھ میں آ گیا ہے تو ان کو بھی سمجھنے کا موقع دیجیے. دین لڑنے کے لیے نہیں ہے. آپ ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اپنی باتیں سمجھانے کی کوشش کیجیے، اور ذہن کھلا ہوا ہونا چاہیے تاکہ اگر ان کی دلیلیں مضبوط ہو تو ان کی بات آپ مان لیں، اور آپ کی دلیلیں مضبوط ہو تو آپ کی بات وہ مان لیں. کوئی جبر نہیں ہو، زبردستی نہیں ہو کہ نہیں ہم کہنے اس لیے ماننا ہی پڑے گا. اور جب فیصلہ نہ ہو پائے تو کسی عالم کے پاس چلے جائیں تاکہ عالم فیصلہ کر دے. تو بہرحال یہ تو ایک ہم نے مثال دی، ورنہ فیملی مسائل بہت زیادہ فیملی مسائل ہوتے ہیں. اب انسان اگر چاہے کہ صرف نماز پڑھ لو، صرف روزہ رکھ لو، جنت میں پہنچ جائے، نہیں. اگر فیملی مسائل اس کے صحیح کلیئر نہیں ہے تو مشکلات ہیں، جنت نہیں مل سکتی. خدا راضی ہو جائے مشکل ہے، آسان نہیں. اور آئیے سوشل مسائل، بغیر سوشل مسائل کے کلیئر ہوئے انسان جنت تک نہیں جا سکتا. سوشل مسائل میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. سوشل مسائل میں حق الناس آتا، کسی کا حق ضائع کیا، کسی سے قرض لے لیا، ہم تو نمازی ہیں نا جنت تو جائیں گے ہی جائیں گے. ارے جب اس کا قرض لیا تک نہیں دیجیے گا کہاں جنت میں جائیں گے. کسی پر ظلم ہو رہا تھا، ہم خاموشی سے بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں. واجبی نماز پڑھو اور جاؤ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ. اصل میں مسجد اس لیے ہے ہی نہیں کہ 24 گھنٹے نماز پڑھی جائے، غلط فہمی ہے یہ. خدا نے بھی 5 وقت کی نماز واجب کی ہے اور آسانی دی ہے کہ 3 وقت میں پڑھ سکتے ہو، کیونکہ معلوم ہے کہ دنیا میں بہت سارے مسائل ہیں. عبادت شکل نماز کا نام نہیں ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں مصلی پہ نماز پڑھیں گے تو ہی عبادت ہوگی، تسبیح کر پڑھیں گے تو ہی عبادت ہوگی. نہیں، عبادت کسی خاص شکل کا نام نہیں ہے. ہر وہ کام کی جو خدا کے لیے انجام دیا جائے وہ عبادت. اگر آپ رزق اس لیے کما رہے ہیں کہ خدا نے کہا ہے تو وہ بھی عبادت. آپ کسی دوست سے اس لیے مل رہے ہیں کہ خدا نے کہا ہے تو وہ بھی عبادت. آپ کسی ظلم کا مقابلہ خدا کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو وہ بھی عبادت. یہ ساری چیزیں خود بخود عبادت. انسان ان عبادتوں میں جائے. لہٰذا یہ تب یہ 2-3 مثالیں نہیں، اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں ان کو ہم مثلا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پیپر ہیں، ہمارے سبجیکٹس ہیں. رزق کیسے کمائیں؟ خدا امتحان لیتا ہے، کبھی رزق دے کے امتحان لیتا ہے، کبھی رزق بغیر دیے امتحان لیتا ہے. نہیں، کم کر کے امتحان لیتا ہے کہ جب تم کو مال و دولت مل جائے گا تو ایسا نہ ہو کہ دولت کے نشے میں آنے کے بعد تکبر آ جائے تمہارے اندر، گناہ کے وسائل فراہم ہو جائیں. اور جب تمہارے پاس دولت نہ ہو تو ایسا نہ ہو کہ دولت چکر میں تو ہمارے دروازے کو بھول جاؤ، در در کی ٹھوکر کھاؤ. پیسہ نہیں مل رہا ہے، فلاں مزار پہ، فلاں پنڈت کے پاس، فلاں بابا کے پاس، فلاں جھاڑ پھونک والے کے پاس، فلاں دعا تعویذ والے کے پاس. کوئی ایسی تعویذ لکھ دیجیے کہ نہیں ہمارے دروازے پہ. دیکھنا یہی تو ہے کہ تم کن کن حالات میں ہمارے دروازے پہ رہتے ہو، ہے کہ نہیں. تو کبھی خدا دے کے آزماتا ہے، کبھی بغیر دیے آزماتا ہے کہ ہمارا بندہ کس حد تک ہماری بندگی میں باقی ہے اور کن حالات میں بندگی کو چھوڑتا ہے. اسی لیے دولت نعمت بھی ہے اور نعمت نہیں بھی ہے. اسی طریقے سے فقر اگر نعمت نہیں ہے یہ سمجھا